حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان اور اسلام لانے والا یہی جوان ہے، اور اس جوان کا نام آج پوری دنیا جنہیں امام المتقین کہتی ہے، خلیفۃ المسلمین کہتی ہے، امام المسلمین کہتی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات اکبر ہے، وہ صدیق اکبر بھی ہے، وہ صدیق اکبر بھی ہے، وہ عاشق اکبر بھی ہے، وہ صدیق بھی ہے، وہ عتیق بھی ہے، وہ صادق بھی ہے۔ بت پرستی کے زمانے میں بت پرستی سے دور رہنے والے، عیاشی کے زمانے میں عیاشی سے دور رہنے والے، ظلم و ستم کے زمانے میں ظلم و ستم سے دور رہنے والے، بے وفائی کے زمانے میں بے وفائی سے دور رہنے والے، عہد شکنی کے زمانے میں وعدہ پورا کرنے والے، شراب نوشی کے زمانے میں شرابی سے دور رہنے والے اور شراب نوشی سے پرہیز کرنے والے، شراب سے نفرت کرنے والے، زنا سے دور رہنے والے، عشق و وفا کا یہ پہچان بن کر کے دنیا میں چمکا ہے، محبت و اخوت کی یہ بنیاد بن کر کے دنیا میں چمکا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ صدیق اکبر ہے، یہ خلیفہ اول ہے، یہ نبی سے بھی محبت کرنے والے، مصطفیٰ ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ذرا دیکھو، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو زندگی کی حالت میں آگ سے آزاد ہونے والے شخص کو دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے، اللہ نے انہیں جہنم کے آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے اگر کسی شخص کو جنتی انسان کو دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کا کوئی پہلا انسان جو جنت میں داخل ہوگا وہ میرا خلیفہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ یہ شان حضرت ابو بکر کی ہے۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ کسی کے مال سے فائدہ ہوا ہے تو وہ ابو بکر کا مال ہے، اس سے زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ یہ کون سی ذات ہے جن کے تقوی کا کوئی جواب نہیں، جن کے عشق رسالت و نبوت کا کوئی جواب نہیں، جن کے مال کو اسلام سے فائدہ ہوا تو اللہ نے انہیں خطاب اعظم عطا فرما دیا، متقی کا بہت بڑا خطاب عطا فرما دیا۔ رب تعالی جن کے لیے قرآن میں یہ بیان فرمائے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات گرامی کہ 18 سال کی عمر سے نبی پاک علیہ السلام سے دوستی ہو جاتی ہے۔ یہی صدیق اکبر ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ بھگ 2 سال اور کچھ ماہ کے عمر میں چھوٹے تھے۔ دوستی ہو جاتی ہے اور یہ دوستی اتنی دوستی ہوتی ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی یہ مصطفیٰ کے دوست تھے اور زمانہ نبوت میں بھی یہ مصطفیٰ کے دوست تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وفات ہونے کے بعد بھی یہ مزار میں بھی مصطفیٰ کے دوست نظر آ رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ 4 یار میں سے یار غار بھی تھے، یار حیات بھی تھے اور یار مزار بھی نظر آتے ہیں۔ ابو بکر و عمر عثمان علی یہ 4 اچھے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کون سی ذات ہے جس نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا؟ وہ صدیق اکبر ہے۔ فقط یہی نہیں، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور اسلام کی سب سے پہلے لوگوں کو دعوت دینے والے، ان کے دعوت پر حضرت عثمان ہے اسلام قبول کرنے والے، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں اسلام قبول کرنے والے، عثمان ابن مظعون ہیں اسلام قبول کرنے والے، حضرت طلحہ ہیں اسلام قبول کرنے والے۔ یہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، لیکن جب سے مصطفیٰ کے دین کے دامن کو تھام لیا ہے، جب سے نبی پاک علیہ السلام کی صحبت اختیار ہوتی ہے، جب سے صحابیت کا خطاب انہیں نصیب ہو جاتا ہے، تو اب یہ تجارت دنیا کی ختم کر دیتے ہیں اور دین کی تجارت شروع کر دیتے ہیں، پیغام اسلام لوگوں میں پھیلانے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے عثمان ابن عفان ان کی دعوت پر مسلمان ہوئے، حضرت طلحہ ان کے کہنے پر مسلمان ہوئے، حضرت ابی ابن کعب ان کے کہنے پر مسلمان ہوئے، حضرت عثمان ابن مظعون ان کے کہنے پر مسلمان ہوئے، حضرت سعد ابن ابی وقاص ان کے کہنے پر مسلمان ہوئے، حضرت بلال حبشی کو آزاد کرانے والے یہی تھے۔ ان کے علاوہ بہت
بہت سارے غلاموں کو اپنے مال سے خرید کر کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے انہیں آزاد فرما دیا۔ یہ شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام پہلے قبول کیا اور سب لوگوں میں اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا۔ حرم مکہ میں سب سے پہلے کھڑے ہو کر کے کفاروں کی مجلسوں میں خطبہ دینے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ بہت بڑے بہادر تھے، بہت بڑے متقی تھے، بہت بڑے پرہیزگار سے انہیں عاشق اکبر کہا جاتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کرتا تھا تو وہ صدیق اکبر کی ذات تھی۔ آپ ذرا اندازہ لگائے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دیار میں، ان کی مبارک مجلس میں صحابہ کرام کی مجلسیں ہوتی، میرے آقا کریم علیہ السلام کی مجلس میں میرے والد بھی جلوہ افروز ہوتے، صبح میں ساتھ ہوتے، دوپہر میں ساتھ ہوتے، شام میں ساتھ ہوتے، رات میں بھی مجلس میں بیٹھ جاتے۔ لیکن جب رات میں گھر آتے، آقا علیہ السلام آرام فرمانے جاتے، حضرت ابو بکر گھر آتے تو حضرت عائشہ فرماتی کہ چند لمحوں کے لیے آرام کرنے کے لیے گھر آتے، پھر بھی میرے والد آرام نہیں کرتے، انہیں کوئی چیز تڑپاتی تھی، انہیں کوئی چیز بے چین کرتی تھی، انہیں کوئی بے سکونوں میں بدل دیا کرتی تھی۔ اور وہ بے سکونی کیا تھی؟ جب صبح ہوتی، مصطفیٰ کی زیارت ہوتی، سکون مل جاتا تھا، اطمینان مل جاتا تھا۔ یہ صحابہ کی جماعت ہوا کرتی تھی، اگر انہیں کوئی بے سکونی ہوتی، چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لیتے، سکون مل جایا کرتے تھے۔ انہیں کوئی تکلیفیں ہوتی، چہرے ودھا کو دیکھ لیتے، اطمینان حاصل ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک محفل میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں یہ بیان فرمایا کہ تمہارے دنیا کی چیزوں میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو پسند ہے، دوسری نیک عورت پسند ہے، اور تیسری چیز ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، یعنی نماز مجھے بہت پسند ہے۔ یہ نبی کی 3 چیزیں پسند ہے، اپنے دل کی تختی پر اسے نوٹ کر لیں۔ خوشبو مصطفیٰ کو پسند ہے، نیک خاتون نبی کو پسند ہے، عیاش خاتون مصطفیٰ کو پسند نہیں، بے پردگی والی خاتون نبی کو پسند نہیں۔ اسلام کی وہ شہزادیاں جو مذہب اسلام کی حقانیت کو اپنے دلوں میں بسا کر کے اسلام کے قوانین پر عمل کرتی ہے، وہ خاتون اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں نماز بھی مجھے پسند ہے۔ جب ان 3 پسند کو میرے مصطفیٰ نے لوگوں کے سامنے ظاہر فرمایا، ابو بکر صدیق ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ کہنا ہے، کہو ابو بکر کیا کہتے ہو؟ کہا اے میرے مصطفیٰ، اگر آپ کو 3 چیزیں پسند ہیں تو ابو بکر کو بھی 3 چیزیں پسند ہے۔ اب آؤ یہ پسند دیکھ لیتے ہیں ابو بکر کی پسند کیا ہے، اور آج ہم اپنی پسند کا بھی مواخذہ کر لیں گے کہ ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ہماری پسندیں کیا ہوتی ہیں۔ ہماری پسند صرف کھانے پینے میں ہے، ہماری پسند صرف زندگی گزارنے میں ہے، ہماری پسند صرف گھومنے اور پھرنے میں ہے، ہماری پسند صرف اوڑھنے اور پہننے میں ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق کی پسند کو ذرا اپنے دلوں میں منعکس کرنے کی کوشش کریں۔ وہ فرماتے یا رسول اللہ، دنیا میں مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہے۔ پہلی چیز ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، پہلی چیز مجھے یہ پسند ہے کہ نظر میری ہو، سامنے مصطفیٰ کا چہرہ ہو، میری آنکھیں ہو اور میں نبی کے چہرے کو دیکھتا رہوں، مصطفیٰ کے چہرے و دوحہ کی زیارت کرتا رہوں، یہ مجھے پسند ہے۔ اور دوسری پسند کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَإِنفَاقُ عَلَى ذَاتِ رسول اللہ، دوسری پسند میری یہ ہے کہ میرا مال ہو، مصطفیٰ کی ذات ہو، اور میرا سب مال نبی پر، نبی کے قدموں میں نچھاور ہو جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ تیسری پسند کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رسول اللہ، کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں ہو، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ ان کا کہنا تھا حکم الہی ہوتا ہے، وحی الہی نازل ہوتی ہے۔ میرے نبی نے 6 سال کی عمر میں، حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی، آقا علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 50 سال کی تھی، نکاح ہو جاتا ہے، اور اس وقت حضرت خدیجہ کا وصال ہو چکا تھا۔ بڑے غمگین رہتے تھے مصطفیٰ، بڑے فکر میں رہتے تھے مصطفیٰ، بڑے فکر میں ہوتے تھے مصطفیٰ، غم کی حالت میں ہوتے مصطفیٰ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو یہ دیکھا نہ جاتا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی سے نکاح فرما لے، یہ غم آپ کا دور ہو جائے گا، آپ کا کچھ غم وہ ہلکا کر سکتی ہے، آپ کی خوشی میں وہ ساتھ دے سکتی ہے، اور صرف یہی نہیں
نکاح فرمایا تو سب سے زیادہ جس بیوی سے میرے مصطفیٰ محبت فرماتے وہ ذات حضرت عائشہ صدیقہ کی تھی۔ 2100 سے زیادہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث کو مروی کرنے والی ذات حضرت عائشہ صدیقہ کی ہے۔ 100 کے لگ بھگ بخاری اور مسلم کی روایت کردہ حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے۔ عائشہ صدیقہ سے بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ، تابعین حضرات ان کی دیار میں آ کر کے اپنے مسائل کا حل فرمایا کرتے تھے۔ وہ ذات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ 3 چیزیں پسند ہیں، ذرا ان کی پسند تو دیکھیں۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھتا رہوں یہ میری پسند ہے، آپ پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں یہ میری پسند ہے، اور میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو جائے یہ میری پسند ہے۔ کچھ پسند انسان جب اپنے دل میں بسائے رکھتا ہے اور اللہ سے سچا ارادہ فرما لیتا ہے، اللہ رب العزت سے وہ امید فرما لیتا ہے تو وہ امیدیں اللہ رب العزت اس کی پوری بھی فرما دیتا ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں پسند حضرت ابو بکر کی پوری ہو گئی۔ ان کی پسند کیا تھی کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھتا رہوں۔ ہجرت کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر میں مکہ شریف سے مدینہ شریف کے لیے ہجرت فرمایا تو کبھی ان کے محبت کا اندازہ اپنے ذہن و فکر میں ذرا اس کو اپنے ذہن و فکر میں ڈالنے کی کوشش کریں کہ آخر وہ کیسی محبت تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے ہوتے۔ حضرت محمد بن سیرین نے اسے تحریر فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر ہجرت کے موقع پر کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تم کبھی آگے ہوتے ہو کبھی پیچھے ہوتے ہو کبھی دائیں بائیں ہوتے ہو، ماجرا آخر کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے پیچھے کفار آ رہے ہیں، جب مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے، جب مجھے یہ آہٹ ہوتی ہے، جب مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ پیچھے سے دشمن آ رہے ہیں تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں تاکہ وہ تیر چلائے تو مجھے لگے لیکن آپ کے جسم اقدس کو نہ لگے۔ یا رسول اللہ پھر جب دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں کافر گھات لگا کے بیٹھے نہ ہو، اس لیے آگے اور دائیں بائیں ہو جاتا ہوں، کہیں آپ کے جسم مبارک سے آپ کے جسم مبارک پر تیروں کی برسات نہ ہو جائے، ہمارے جسم پہ ہو جائے لیکن آپ کے جسم پہ نہ ہو۔ عزیزان گرامی وقار اور لوگوں نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، یہ ذات حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ وقت ہجرت معراج کے دولہا کو اپنے کاندھے پر بیٹھا کر سفر فرمایا کرتے تھے، سواری نہیں تھی، پیدل تھے، آقا کریم علیہ السلام پیدل چل رہے ہیں۔ یہ محبت دیکھو حضرت ابو بکر کی، انہیں اٹھاتے ہیں رسول پاک کو اپنے مبارک کاندھے پہ بٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں، غار سور میں جاتے ہیں۔ غار سور کے معاملات کو آپ نے بہت ہی سنا ہے لیکن اس پوائنٹ کو ذرا سنتے چلے۔ غار سور میں جہاں مکڑیوں نے جالے کو بنا تھا وہاں پہ کچھ گندگی ہو گئی تھی، وہاں پہ سانپوں کے بل اور سوراخ موجود تھے، وہ چھوٹا سا غار تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس غار میں ہم لوگ چھپ جاتے ہیں، قریش کے کفار ہمارے پیچھا کر رہے ہیں، وہ ہمارے جانی دشمن بن چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ غار کے اندر میں پہلے جاؤں گا، غار کی صفائی میں کروں گا، غار کے اندر جتنے سوراخ تھے ان کو بند کرتے ہیں لیکن ایک سوراخ رہ جاتا ہے، اب کپڑا بھی موجود نہیں، تو اپنے ایڑی سے اس سوراخ کو بند کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام فرمانے کے لیے اپنی گود کو بچھا دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابو بکر صدیق کے مبارک زانو پر سر اقدس کو رکھ کر آرام کروانے لگے۔ چہرے مصطفیٰ کی اب وہ زیارت فرما رہے ہیں، اب وہ پسند کو آپ اپنے ذہن و فکر میں لائیں جو انہوں نے فرمایا تھا یا رسول اللہ میری یہ پسند ہے کہ النظر علی وجہ رسول اللہ، کہ میں اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتا رہوں، اس مبارک رخ کو دیکھتا رہوں۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ آپ اگر زانو بچھا دیں، آپ کے زانو پر کوئی سر رکھ کے سو جائے تو وہ سر کتنا قریب ہو جائے گا۔ یہاں زانو ابو بکر صدیق کے سر مبارک مصطفیٰ جان عالم کے ہیں، اب جی بھر کے وہ زیارت کر رہے ہیں، لیکن وہ صاحب جو برسوں سے انتظار کر رہا تھا زیارت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے، سارے سوراخوں کو بند کر دیا، آخری سوراخ پر بھی ایڑی لگا دی گئی تھی، اس
उस सुराख से उस सांप ने डस लिया, जिसकी वजह से शिद्दत दर्द की बिना पर आंसू आंख से निकल आते हैं और चेहरे अनवर पर गिर जाते हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मुबारक नींद खुल जाती है। अबू बकर क्यों रो रहे हो, तुम्हारे आंख से आंसू क्यों जारी हैं? मैं यहीं पे रुक के आपको ये बात भी बता देना चाहता हूँ, कहीं किसी के दिल में ये ख्याल ना आए कि जब हजरत अबू बकर के आंसू आए तो चेहरे मुस्तफ़ा पर गिरने क्यों दिया, उसे पोंछ लेते, उस आंसुए मुबारक को क्यों चेहरे अनवर पर गिरने दिया? तो सुनो, इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा हजरत अबू बकर के लिए इतना कीमती था, इतना कीमती था कि उस चेहरे की ज़ियारत में इतने महवे हो गए, इतने मगन हो गए कि दर्द की बिना पर आंसू निकला, टपक पड़ा, चेहरे अनवर पर जा गिरा, लेकिन मुझे किसी चीज का एहसास भी न हुआ। अगर उन्हें पता होता आंसू गिरने वाले हैं तो कभी ज़ाते रसूल और चेहरे मुस्तफ़ा पर वो गिरने न देते, लेकिन ये बेखुदी में हो गया था, ये मोहब्बत में इतने वारफ्ता हो चुके थे और ज़ियारत रसूल के चेहरे की ज़ियारत में इतने महवे हो गए थे कि आंसू चेहरे मुस्तफ़ा पर गिर जाता है, आंखें खुल जाती। क्यों रो रहे हो? कहा कि एड़ियों में दर्द और तकलीफ महसूस हो रही है। देखा गया तो वहां पे सांप के काटने के निशानात मौजूद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक लोआब को, थूक शरीफ को लगा दिया, सारे जहर के असरात खत्म हो जाते हैं और उनके पांव बिल्कुल दुरुस्त हो जाते हैं। तो एक बात तो ये हो गई कि अन्नज़रु अला वजहि रसूलिल्लाह, रसूल के चेहरे की ज़ियारत उनको बड़ी पसंद थी। वो पसंद खुल करके नबी पाक अलैहिस्सलाम की चेहरे की ज़ियारत उस आलम में की कि किसी ने उस वक्त उनकी ज़ियारत न की। गार के अंदर 3 दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे और हजरत अबू बकर साथ में रहे। कुरान की आयत नाजिल होती है, वो गार वाली आयत नाजिल होती है जिसमें अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक के लिए फरमाया ली साहिब ही, अपने साहिब से, यानी कि सहाबियत का लफ्ज अगर किसी सहाबी के लिए आया है तो वो हजरत अबू बकर के लिए आया है। ये हजरत अबू बकर की ज़ात है। दूसरी बात आप अपने ज़हन फिक्र में कोशिश करें जमाने की कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए हजरत अबू बकर ने फरमाया कि मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मेरा जो माल है इन्फाकु अला रसूलिल्लाह, के मेरा माल अल्लाह के नबी पर खर्च हो जाए। और यही वजह है कि जितना माल नबी पाक अलैहिस्सलाम पर सिद्दीक़ अकबर ने खर्च किया उतना किसी ने नहीं किया। गज़वा तबूक के मौके पर पूरा माल, घर का एक एक सामान बोरिये में भर करके, यहाँ तक कि अपने जूते चप्पल को, अपने घर के रोटी बनाने वाले बर्तनों को, जिस पे बेले जाती है उस बेलन को, जिस पर बेला जाता है उस पटरे को, सब के सब अल्लाह के नबी के बारगाह में पेश कर दिया। और छोटे छोटे जो बच्चों के प्याले मौजूद थे वो सब भी नबी के सामने जाके पेश कर दिया। अपना इमामा शरीफ भी पेश कर दिया कि किसी मुजाहिद को ये इमामा भी पसंद आ जाएगा। जो लकड़ियाँ थी वो लकड़ी भी लेके चले जाते हैं। यही वजह है कि मेरे रसूल ने पूछा कि ऐ अबू बकर, तुम तो सब कुछ लेके आए, बताओ अपने घर में क्या छोड़ा है? तो उन्होंने फरमाया मैंने घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है, सब कुछ आपके कदमों में कुर्बान। हर मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल करके साथ दिया है। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर के माल ने मुझे जितना फायदा दिया है किसी के माल ने नहीं दिया है। मुझ पर अबू बकर का एहसान है और उसका बदला मैं दुनिया में नहीं बल्कि अल्लाह आखिरत मुझ से अता फरमाएगा। फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते, इस चैप्टर को, इस गुफ्तगू को गौर से सुनिएगा और ये ख्याल कीजिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कितना बड़ा रुतबा हजरत अबू बकर सिद्दीक को दिया और हम मुसलमानों के लिए उनकी मोहब्बत और उनकी अकीदत को किस तरह लाजिम करार दे दिया है। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते, मेरी उम्मत का एक एक फर्द पर लाजिम है, ज़रूरी है कि वो हजरत अबू बकर का शुक्रिया अदा करे, उनका शुक्र अदा करना लाजिम है। और जानते हो इसलिए कि इस्लाम पर उनकी कुर्बानियाँ बहुत हैं, मज़हब इस्लाम पर उनके एहसानात बहुत हैं। ये अबू बकर सिद्दीक है कि मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते कि जब सब ने मुझे झुटला दिया, बहुत बड़ी बात है जो नबी ने ये इरशाद फरमाया कि जब हमें सब ने झुटला दिया उस वक्त मेरी तस्दीक करने वाला अबू बकर था, उस वक्त मुझे सच्चा जानने वाला अबू बकर था। यही वजह है कि उन्हें सिद्दीक का खिताब दिया जाता है। सच मानने वाले, सच का साथ देने वाले, सच्चे जो इंसान थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। नबी अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए,
اور راتوں رات مسجد اقصی سے ہوتے ہوئے ساتوں آسمان سے ہوتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کا دیدار بھی فرمایا، نماز کا تحفہ لے کے آئے. لیکن جب صبح اہل مکہ کو بتایا، مکے کے کافروں میں کھلبلی مچ جاتی. لوگوں نے حضرت ابو بکر کو بلایا. ان کافروں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مسجد اقصی سے ساتوں آسمان کو پار کرتے ہوئے لامکہ اور آسمان کے بیچ کے ساری منزلوں کو پار کر کے اللہ کا دیدار کیا، وہاں سے نماز کا تحفہ لایا، آپ مانیں گے؟ ابو بکر نے فرمایا کہ یہ کون ماننے والی بات ہے، اتنے کم وقت میں ایک رات کے حصے میں یہ کون کر سکتا ہے؟ کہا کہ جب نہیں مانتے تو یہ تمہارے دوست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ محمد عربی نے فرمایا، اگر میرے نبی نے فرمایا تو یہ بات بالکل صحیح ہے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. یہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. کیوں؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ تم نے تو ابھی یہ دیکھا اور یہ سنا کہ مصطفیٰ گئے اور آئے. ارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تشریف لانے والا آتا ہے چلا جاتا ہے، سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے. تو خود مصطفیٰ چلے گئے اور آ گئے تھے، اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ جو ماننے والے ہوتے وہ ایسے ہوتے. یہی وجہ ہے کہ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، میں نے جس کے سامنے بھی دین کو پیش کیا، جس کے سامنے بھی اسلام کو پیش کیا، جس کے سامنے بھی میں نے اپنے دین کو پیش کیا، سب میں تردد ہوا، شک ہوا، سوچا، پرکھا، جانا، اس میں دماغ لگایا، قبول کریں کہ نہ کریں، صحیح ہے کہ نہیں ہے. لیکن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے دین پیش کیا ابو بکر کے پاس، بلا تردد جس نے ہمیں تسلیم کیا وہ ذات ابو بکر صدیق کی ہے. اب میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے جب میں معراج کی رات آسمانوں سے گزرا تو ہر آسمان پہ میرا نام لکھا تھا، یعنی محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. میرے نبی فرماتے کہ ہر آسمان پر جہاں میرا نام لکھا تھا وہی ابو بکر کا بھی نام لکھا تھا، ابو بکر صدیق کا نام لکھا تھا. کتنا بڑا انعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول کرنے اور تصدیق کرنے پر انہیں میسر ہوا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کچھ حوریں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے پھول سے پیدا کیا ہے، پھول سے پیدا کیا ہے. انہیں گلابی حور کہا جاتا ہے. کیا؟ گلابی حور کہا جاتا ہے. اور وہ صرف 3 ہی لوگ کے حصے میں جائیں گی وہ حوریں، نبی، صدیق اور شہید. گلابی حور. پھر نے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی گلابی حوریں اللہ ابو بکر کو 400 عنایت فرمائے گا، 400 حوریں انہیں عطا کی جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے محبت فرماتے اور حضرت ابو بکر ان سے خوب کھل کر کے محبت فرماتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پسند بتائی، حضرت ابو بکر نے 3 پسند. 2 پسند کی تفصیل آپ نے شروع سن لی. تیسری پسند یہ کہ وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ، میری تیسری پسند یہ ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو. عزیزان گرامی وقار، اس کو لے کر میں نے ایک بار گفتگو بھی کی تھی کہ اتنے کم عمر حضرت عائشہ کی، اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی. اس پہ کئی سارے اعتراضات ہوئے، اس پر میں نے کچھ جواب بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا غالباً رمضان شریف کے مہینے میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح تو 6 سال کی عمر میں اور رخصتی مدینہ شریف شوال کے مہینے میں 9 سال کی عمر میں. 9 سال کچھ مہینہ یعنی 18 سال اور کچھ ماہ کی عمر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی 9 سال کچھ ماہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک زندگی کو پایا. اور اس 9 سال جو ایک کم عمر ہے، 18 سال کی اگر کوئی لڑکی اور بیٹی ہو تو ہمارے یہاں اسے بچی کا تصور اور ذہن دیا جاتا ہے، لیکن حضرت عائشہ یہ وہ خاتون ہیں کہ تمام صحابیات میں سب سے پہلے قرآن کریم کی حفظ کرنے والی یہی تھی، قرآن پاک کو زبانی یاد کرنے والی یہی تھی. اور سب سے زیادہ تمام صحابیات میں جن صحابیہ سے حدیث مروی وہ ذات بھی حضرت عائشہ صدیقہ کی ہیں. اور یہ کس کے تحفے ہیں، یہ کس کی تربیت ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت. ایک اور خاص بات جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو کسی صحابی کے اندر نہیں،
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والدین بھی صحابی ہیں، ان کے ماں باپ بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں اور ان کے پوتے بھی صحابی ہیں۔ کوئی صحابی ایسا نہیں سوائے ابو بکر صدیق کے کہ جن کی 4 پشتیں صحابی ہوں، یعنی باپ بھی صحابی ہو، بیٹا بھی صحابی ہو، خود بھی صحابی ہو، پوتا بھی صحابی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد حضرت ابو قحافہ فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن، انہوں نے بھی بعد میں اسلام قبول کیا۔ عبد الرحمن کے بیٹے جن کا نام عبداللہ تھا، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضرت اسما جن کی شادی حضرت زبیر بن عوام سے ہوئی، حضرت اسما یہ حضرت عائشہ کی سوتیلی بہن تھی، یعنی دوسرے ماں سے تھی، ان کا نکاح ان سے ہوا۔ ان کے جو لڑکے حضرت عبداللہ ہوئے وہ حضرت ابو بکر کے نواسے ہوئے، ان کے نواسے ہوئے، اور وہ نواسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی 4 پشتیں صحابیت میں گزری۔ یہ انعام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ساتھ میں رہے 47 سال اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے والی ذات حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ اتنا عرصہ کوئی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ نہیں رہا۔ اب بتا، جو نبی کی صحبت میں 47 سال رہا ہو وہ کتنی فضیلتیں اس کی ہوں گی، کتنے مقام اس کے ہوں گے۔ ایک ولی کے مقام کا عالم یہ ہوتا ہے، ایک ادنا ولی کے مقام کا عالم یہ ہوتا ہے کہ کروڑوں مومن مل کر کے اس ایک ولی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اور کروڑوں ولی مل کر کے ایک قطب کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، کروڑوں قطب مل کر کے ایک غوث کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، کروڑوں غوث و قطب مل کر کے ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اور کروڑوں صحابی مل کر کے ایک علی کے مرتبے کو، کروڑوں علی مل کر کے ایک عثمان کے مرتبے کو، کروڑوں عثمان مل کر کے ایک عمر کے مرتبے کو، کروڑوں عمر مل کر کے ایک صدیق کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کہوں گے یہ کیسے؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ کے سامنے کہا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، تو حضرت عائشہ کی آنکھ میں آنسو کہ حضرت عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، اور میرے بابا ابو بکر کی نیکیاں؟ تو میرے نبی نے فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر، اور ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں کے برابر۔ تو سوچو کہ ان کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا، ذرا ایمان دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ترازو کے 2 پلڑوں میں، ایک پلڑے میں پوری انسانیت کے ایمان کو رکھ دیا جائے، ایمان بس پیش کیا جائے، مان لینا، جو مانا ہے ابو بکر صدیق نے، جیسا مانا ہے انہوں نے ویسا کسی نے نہیں مانا۔ فرماتے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے حضرت عمر فاروق کہ ترازو کے ایک پلڑے میں تمام مسلمانوں کی ایمان کو رکھا جائے، صرف اس وقت نہیں، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور تنہا ابو بکر کے ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے۔ تو عمر فاروق کہتے ہیں فرجع بہا، پھر بھی حضرت ابو بکر کا ایمان ان تمام لوگوں کے ایمان پر بھاری نظر آئے گا۔ وہ کیسا ایمان تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک آخری بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابو بکر کی محبت جس کے دل میں نہیں ہو نا، اسے تو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ وہ حضرات جو ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں یا ان لوگوں کو اچھا کہتے ہیں جو حضرت ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ، غور سے سنیں، یعنی بدعقیدوں کی صحبت میں بیٹھنے والوں، بدعقیدوں سے رشتہ جوڑنے والوں، بدعقیدوں کو اچھا جاننے والوں، ان کے اخلاقی وہ بہت اچھے ہیں، بہت اچھی بات کرتے ہیں، کبھی بھی مانگو دے دیتے ہیں، انکار نہیں کرتے ہیں، بہت خیال کرتے ہیں۔ ہمارے سنی لوگ ایسے نہیں ہوتے، معاذ اللہ۔ اس طرح تعریف کرنا بدعقیدوں کی بھی جائز نہیں ہے۔ کس بنا پہ تعریف کر رہے ہو بدعقیدوں کی؟ اخلاق کی بنا پہ تعریف۔ جس کا ایمان نہیں اس کی نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، کوئی بھی عمل اس کے قبول نہیں۔
تو پھر کس چیز کی تم انہیں تعریف کرتے ہو؟ میں ان لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں جو ہمارے سنی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے ان اخلاقوں کی تعریف کرتے ہیں. کہتے کہ شیعہ اس معاملے میں اچھے ہیں. معاذ اللہ سر معاذ اللہ, شیعہ اچھے ہیں؟ ارے شیعہ ہی تو ہے جو حضرت ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں. اب سنو بہت سارے علماء کی کتابیں, لیکن وہ کتاب جو حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ شافعی نے تحریر فرمائی ہے, ہر مکتب فکر کے لوگ اس کتاب کو اپنا علمی مرکز تصور کرتے ہیں. کتاب کا نام ہے شرح الصدور, بہت معتبر کتاب ہے. اس کتاب میں حضرت امام جلال الدین سیوطی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص موت کے قریب گیا, یعنی قریب الموت تھا, روح نکلنے والی تھی لیکن روح نکل نہیں رہی تھی. لوگوں سے کلام کر رہا ہے, لوگوں سے بات چیت کر رہا ہے, لوگ پوچھ رہے ہیں جواب دے رہا ہے, لیکن جب لوگ تلقین کر رہے ہیں یعنی کلمہ پڑھا رہے ہیں تو وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے. تم تو بات کر رہے کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہا کلمہ پڑھ رہا ہوں لیکن کلمے کا لا بھی میری زبان پہ نہیں آ رہا ہے. لا الہ الا اللہ, لا بھی میری زبان پہ نہیں آ رہا ہے. ساری گفتگو کر رہا ہے, سب کے حال چال کو لے رہا ہے, کھا رہا ہے پی رہا ہے, لیکن اس کے زبان پہ کلمہ شریف نہیں آ رہا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ جاں کنی کا عالم ہے, تیرے زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے خود بیان کیا. شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی یہ لکھتے ہیں جن کے خواب میں میرے مصطفیٰ آ کر کے ان کی کتابوں کی تائید فرماتے تھے وہ امام جلال الدین سیوطی, جن کو خواب میں آ کر میرے مصطفیٰ اپنے چہرے والضحیٰ کی زیارت کراتے تھے وہ امام جلال الدین سیوطی, جو ایک ایک حدیث کی تصدیق کرنے کے لیے رات میں سوتے مصطفیٰ تشریف لے آتے. جب کوئی کتاب لکھتے خواہش ہوتی مصطفیٰ کو وہ حدیثیں سناؤ وہ امام جلال الدین سیوطی, جو اپنے وقت کے مجدد تھے وہ امام جلال الدین سیوطی. وہ فرماتے ہیں کہ اس کی جان نہیں نکل رہی تھی, اس کے زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ میرے زبان پہ کلمہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا تھا جو مجھ سے کہتے تھے کہ ابو بکر و عمر کو گالیاں دو. یعنی وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو گالیاں دیتے, میں ان کے ساتھ صرف بیٹھتا تھا, میں گالی دیتا نہیں تھا, بیٹھتا تھا صرف. یہ بیٹھنے کا صرف انجام ہے, یہ بیٹھنے کا صرف نتیجہ ہے کہ موت کے وقت زبان پہ کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے. سوچو مسلمانوں, تم کس لالچ میں اور کس لیے تم ان کی صحبت میں بیٹھ کر کے ہا ہا ہو کی آوازیں نکالتے ہو؟ ان کے ساتھ چائے اور سگریٹ پینے والے ذرا سوچو, تمہیں اپنے کلمے کا خیال نہیں ہے, اپنی موت کا خیال نہیں ہے. یہ زندگی تمہاری زندگی 4 دن کی, اسی کو تم اپنی مرکز حیات مقصد حیات سمجھتے ہو. نہیں, زندگی کے وہ لمحات جو موت کے قریب ہوتا ہے وہی آخرت کی پہلی منزل ہوتی ہے. وہ منزل اگر تمہاری ناکام ہو گئی تو قبر کی منزلیں ناکام, حشر کی منزلیں ناکام, نشر کی منزلیں ناکام, قیامت کی ساری منزلیں ناکام ہو جائیں گی. اس لیے خوشی کے ساتھ کوئی مجبوری ہے, کوئی ایسی چیز ہے کہ وہاں پہ جانا ہے, سامان لینا ہے, کاروباری معاملہ ہے تو الگ سی بات ہے, پھر بھی کھانے پینے سے تو بچو اور کھلانے پلانے سے بھی بچو. صرف کھانا پینا نہیں, ایسے تعلقات ہے. تانا مارتے, کس کا تانا؟ تم ایک بدعقیدے کا تانا دیکھتے ہو کہ وہ تانا دے گا کہ تم نے شادی کر لی, بھائی کی, بیٹی کی, بہن کی, مجھے نہیں بلایا. ذرا اس رسول کی پسند تو دیکھو کہ جس علی سے میرے نبی نے فرمایا تھا, اے ابو الحسن, حضرت علی کی کنیت ہے, اے ابو الحسن, اللہ کے یہاں میرا جو مقام ہے ابو بکر صدیق کا میرے یہاں وہی مقام ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا, اے علی, حضرت علی ایک بار حضرت ابو بکر کو دیکھ کر مسکرائے. پوچھا صدیق اکبر نے, علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا حضور کے پاس سے آ رہا ہوں اور حضور نے فرمایا ہے. حضرت علی سے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا, اے علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت علی صدیق اکبر کو جواب دیتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا ہے کہ اس شخص کو جنت کا ٹکٹ مت دینا جس کے دل میں حضرت ابو بکر کے بغض ہوں. لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بغض صدیق اکبر اپنے دل میں رکھنے والا جنتی نہیں ہے. ہر صحابی جنتی ہیں, بلکہ صحابی سے محبت کرنے والا, صدیق اکبر سے پیار کرنے والا, ان سے عقیدت رکھنے والا بھی جنت میں جائے گا.
ان سے محبت کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، تو یہ چیزیں اپنے ذہن و فکر میں رکھیں کہ اگر ان بدعقیدوں کی مجلسیں منعقد کر کے انہیں ہم جا رہے ہیں، بلا رہے ہیں، تو اپنے ایمان پر وہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آپ خود اپنی ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم حضرت سیدنا صدیق اکبر کے صدقے طفیل میں ہم سب کا ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے سمندر کا ہمیں ایک قطرہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ رب البرایا ونستغفر اللہ من الخطایا وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ سنت پڑھیں۔